سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ آپ سے پوچھتے ہیں لوگ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے، فرما دیجئے کہ تم کو حلال ہیں ستھری چیزیں، صاف ستھری چیزیں، اور جو شکاری جانور سکھائے ہوئے ہیں شکار پر دوڑانے کو، کہ ان کو سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، تو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ رکھیں تمہارے واسطے وہ جانور، اور اللہ کا نام لو اس پر، اور دوڑتے رہو اللہ سے اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ پہلی آیات میں حلال اور حرام جانوروں کا ذکر تھا۔ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکاری کتے اور بعض سے شکار کرنے کا حکم دریافت کیا تھا، پوچھا تھا کہ شکار کرتے ہیں تو وہ کھانا جائز ہے کہ نہیں۔ اس آیت میں اس کا جواب مذکور ہے۔ یہ جو جواب دیا ہے اس میں شکاری کتے اور باز وغیرہ کے ذریعے شکار حلال ہونے کے لیے 4 شرطیں ذکر کی گئی ہیں قرآن میں۔ ایک تو یہ کہ کتا یا باز سکھایا ہوا ہو، اور سکھانے کا یہ اصول قرار دیا کہ جب تم کتے کو شکار پر چھوڑو تو وہ شکار پکڑ کر تمہارے پاس لے آئے، خود اس کو کھاتے نہ بیٹھے، تو یہ سکھایا ہوا کہلائے گا۔ اور اگر خود ہی کھانے لگ گیا وہاں پر تو پھر وہ سکھایا ہوا نہیں کہلائے گا، اس نے پکڑا اور مر گیا تو پھر وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور باز کے لیے شکرا، شاہین کے لیے یہ اصول مقرر کیا کہ جب شاہین کو چھوڑو تو چلا جائے، اور پاس پہنچ کر بھی جب واپس بلاؤ تو فوراً پلٹ کے تمہاری طرف آ جائے، تو یہ سکھایا ہوا ہے، ورنہ سکھایا ہوا نہیں ہے، اس کا شکار جائز نہیں ہے۔ وہ اپنے لیے شکار کر رہے ہیں، تمہارے لیے نہیں۔ اگر کسی وقت وہ اس تعلیم کے خلاف کرے، مثلاً کتا خود شکار کو کھانے لگے، یا باز تمہارے بلانے پر واپس نہ آئے، تو یہ شکار تمہارا نہیں رہا، یہ ان کا اپنا ہو گیا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری شرط بتائی، تم اپنے ارادے سے کتے یا باز کو شکار کے پیچھے چھوڑو، تم چھوڑو، یہ نہ ہو کہ خود بخود وہ کتا چلا جائے، وہ باز چلا جائے اور شکار کر لیں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ مکلبین سے سمجھ میں آئی یہ بات، لفظ مکلبین تکلیب سے ہے، اس کے معنی کتوں کو سکھلانے کے ہیں، پھر عام شکاری جانوروں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شکاری جانور شکار کو خود نہ کھانے لگیں بلکہ تمہارے پاس لے آئیں۔ اس شرط کا بیان مما امسکنا علیکم سے ہوا ہے۔ چوتھی شرط یہ کہ جب شکاری کتے یا باز کو شکار پر چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو۔ جب یہ 4 شرطیں پوری ہو جائے، پھر اگر تم وہاں پہنچو، اس نے پکڑا، وہاں پہنچو، وہ دم توڑ چکا ہو، تب بھی حلال ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5ویں شرط اس میں یہ قرار دی کہ شکاری جانور شکار کو زخمی بھی کر دے، خالی پکڑ کے رکھا، ڈر سے وہ مر گیا تو حلال نہیں ہو، یہ اس کو زخمی کر دے اور خون نکلے، اس شرط کی طرف لفظ جوارح سے اشارہ ہے۔ یہ حکم ان وحشی جانوروں کا، وحشی یعنی جنگل میں پلنے والے، پالتو نہیں، مانوس نہیں، یہ حکم ان وحشی جانوروں کا ہے جو اپنے قبضے میں نہ ہو، اور اگر کسی وحشی جانور کو قابو میں کر لیا، ہرن لا کے پال لیا گھر میں، نیل گائے لا کے پال لی، گوریڑا کہتے ہیں یہاں پر اس کو، یعنی بھینسا، اس کو لا کے پال لیا، خرگوش لا کے پال لیا، تو وہ بغیر باقاعدہ ذبح کے حلال نہیں ہوگا، وہ پالتو بن گیا ہے۔ اس کو لیا کہ جنگل میں چھوڑا اور پھر شکاری کتا چھوڑا اور پھر اس کے بعد شکاری کتے نے اس کو پکڑا، خود نکالا اور وہ مر گیا اور تم نے ذبح نہیں کیا، تو یہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ ان جانوروں کا حکم ہے حلال ہونے کا جو جنگل ہی میں رہے، وحشی رہے۔ اجازت تو دے دی شکار کر کے کھا سکتے ہو، مگر شکار کے پیچھے لگ کر نماز اور ضروری احکام شرعیہ سے غفلت برتنا جائز نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔